السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل آزمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور رمضان شریف کی مقدس گھڑیوں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں، اور اس رات کے اندر کون کون سے فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پوری سورہ اس رات میں نازل ہوئی ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ پوری صورت اس رات کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اگر یہی کہہ دیا جاتا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یہ کافی تھی یہ بات۔ پھر آگے یہ کہا کہ تمہیں کیا پتہ، یعنی کہ انسان کو برانگیختہ کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے تمہیں کیا پتہ بھائی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 مہینوں سے مطلب ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بہتر سے مراد کیا ہے؟ اس بہتر سے مراد یہ اس کی یہ جو لمٹ ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کو بہتر کہا گیا۔ تو پھر اس میں یہ کہا کہ اس میں جو نا فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو فجر کی تک جو ہے نا، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے لے کر فجر تک فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے کہ جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی یا سنی ہے لیکن آپ نے اس طریقے سے نہیں سنی کہ اس کے اندر کتنے فرشتوں کی قسمیں ہیں۔ اور جب ہم بتائیں گے تو ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، مختلف اس کے اندر اقوال جمع کیے گئے ہیں، اس سے بتائیں گے، آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے ہم۔ تو اس کے اندر اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا، یعنی عبادت کرتا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے سارے گناہ جو معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور پھر اس کو فضیلت اس رات کو کیوں دی گئی، اس کو پھر چھپا کے کیوں رکھا، یعنی اس سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو ظاہر کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح شب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ فلاں رات ہے، تو اسی طرح شب برات کو ظاہر فرما دیا کہ اس لیے مطلب ہے یہ فلاں رات ہے، لیکن اس کو کیوں خفیہ رکھا؟ اس کے اندر متعدد روایتیں ہیں۔ تو بعض نے تو یہ کہا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے باہر تشریف لائے اور یہ کہنے کے لیے کہ آج یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن 2 بندوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بتانے کے لیے گیا تھا، لیکن 2 بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اس کا علم لوگوں کو دینا تھا اس کو اٹھا لیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وہ بندے کتنے منحوس ہیں۔ ان کی منحوسیت کی وجہ سے آج پوری امت جو ہے اس چیز کی جو ہے نا مطلب لیلۃ القدر کی جو ہے تلاش میں لگی رہتی ہے، اور بعضوں کو پھر بھی وہ نہیں ملتی۔ پھر اس کی یہ بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ اس کو اس لیے بھی چھپایا ہے کہ تاکہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ آپ دیکھیں، اگر بندوں کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ مطلب ہے کہ فلاں دن لیلۃ القدر کی رات ہے، تو وہ کیا کرتے؟ ساری رات جاگ لیتے۔ اور پھر آج کل کے جو نفیس الفطرت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ لے، لہٰذا ہمیں رمضان کے روزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، باقی عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس کو مطلب ڈھونڈنے میں زیادہ اپنا وقت لگائیں، اور جتنا بندہ کوشش کرتا رہے تو اس کو اتنا ہی اس کو اجر بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ عطا کیوں گئی گی؟ اس کی بڑی بہت سی وجوہات ہیں اس کی، کہ یہ اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام پرانے زمانے کے لوگوں کا ذکر فرماتے، تذکرہ فرماتے تھے، اور اسی طرح ایک شخص کے بارے میں کہا کہ بنی اسرائیل کے شمعون نامی اس کا نام تھا، کہا کہ وہ دن کو جہاد کرتا اور رات کو جو نا ساری رات عبادت کرتا تھا، اس کی 1000 سال عمر تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام کو تو نیکیوں کا بڑا شوق تھا، تو اس شخص کو وہ رشک آیا کہ یا رسول اللہ، وہ اس طرح تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، تو ہماری کیا عمر ہے؟ ہماری
تھوڑی سی عمریں ہیں، 60-70 سال عمریں ہیں، ان میں آدھا ٹائم ہم سو کے گزار دیتے ہیں، آدھی جو ہے ہم کمانے میں گزار دیتے ہیں، کچھ ٹائم ہم بیماری کے نظر ہو جاتے ہیں، کچھ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جو ہم پریشانی ہو ہم تو عبادت نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی حضور علیہ السلام اس کے اوپر متفکر ہوئے، تو آپ مطلب اس کے اوپر بھی یہ صورت نازل ہوئی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی گئی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی متعدد روایتیں بھی ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کیا، اور پھر یہ کہ حضور علیہ السلام متفکر رہتے عمر کے بارے میں، امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمروں کے بارے میں، کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عطا فرمائی، آپ کی امت کو یہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، تاکہ لوگ اس میں جا کر، لوگ اس رات کو ڈھونڈ کر اپنے میں بخشش کر لیں، اور باقی جو امت ہے اس کے لیے بھی دعائیں مانگ کر امت کے لیے ساری کی بخشش کی دعائیں کر لیں۔ اور پھر اس رات کی اس میں فرشتے کون کون سے اترتے ہیں، تو اس کے اندر متعدد روایتیں وہ ہم آپ کو جیسے ایسے ہی کر کے وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس کے اندر جبرائیل، بعض نے تو یہ کہا نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ اور روح، کے اس کے اندر روح الامین اترتے ہیں، یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء کرام نے پھر اس کے بہت سے فرشتوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تو علامہ راضی نے بھی یہی فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی اس میں اترتے ہیں، خاص ذکر ان کا کیا گیا ہے۔ تو بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، تمام زمین اور آسمان کے جتنے بھی زمین اور آسمان جو ہے اس کے سامنے ایک لقمہ ہے، تو اس قدر یعنی کہ وہ بڑا فرشتہ وہ اس کے اندر اترتا ہے۔ تو بعضوں نے کہا اس سے مراد جو فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے، اور ایسی جماعت ہے کہ جو صرف لیلۃ القدر میں آتی ہے، اور اس لیلۃ القدر میں جو آتی ہے فرشتوں کی جماعت، باقی جو فرشتے ہیں وہ ان کو صرف اسی رات میں دیکھتے ہیں، باقی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح سے بعض ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، اور وہ مگر نہ وہ فرشتہ ہے نہ انسان ہے، کوئی اس طرح کی مخلوق ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی الگ تھلگ مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہے کہ جب لیلۃ القدر آئے گی تو وہ زمینوں کے اوپر اتریں گے، جن لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دعائیں کر رہے ہوں گے، جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، جو تسبیحات کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے وہ بنائی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے۔ تو اسی طرح 5 میں یہ قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہا کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس طرح 6ٹھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ان کے بعد یعنی کہ اسی طرح سے ان کے بعد جو لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی 6ٹھا قول اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص مخصوص فرشتے اترتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، یہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے لے کر طلوع فجر تک یہ جاری رہتا ہے، پوری رات ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بعض نے یہ کہا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ ہر خیر کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح مظاہر حق کا کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی طرح اس رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ یعنی کہ اکٹھا ہونا شروع ہوا، جمع ہوا ہے، پھر اسی سے پیدائش ہوئی ہے، اور اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی رات میں آدم کا مطلب ہے کہ اسی جو خمیرہ اس کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہا کہ اس رات کے اندر یعنی کہ جنت میں جو درخت لگائے گئے ہیں، جنت کے اندر باغات لگائے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ اس رات عیسیٰ علیہ السلام کو جو اوپر اٹھایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کی جو توبہ بھی قبول ہوئی تھی۔ تو یہ ساری رات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراپا رحمت ہے، اور مومنین کے اوپر جو سلامتی ہوتی ہے، یعنی ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے اور وہ جب چلی جاتی پھر دوسری آ جاتی ہے، تو اس رات فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ رات آتی کب ہے ویورز؟ یہ رات جو طاق راتوں میں آتی ہے آخر میں، تو رمضان شریف کی آخری رات طاق راتیں ہوئی، یعنی کبھی 21 رمضان کو آتی ہے، کبھی 23ویں رمضان کو آتی ہے،
اور کبھی 25ویں شب کو آتی ہے اور زیادہ 27ویں شب کو اس کی زیادہ مطلب ایک وہ چانس ہیں، اور اسی طرح 29ویں رمضان کو بھی آتی ہے۔ تو بعض فقہاء کرام نے اور بعض اولیاء کاملین نے اس کے اوپر بہت سی دلیلیں دی ہیں، اور انہیں پریکٹیکلی کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ 27ویں شب کو آتی ہے۔ اور پھر بعض نے یہ کہا کہ یہ رات جو ہے نا کبھی مثلاً اگر اس سن 2019 میں یہ 21 میں آئی تھی تو اس دفعہ جو 25 میں آئے گی، اور پھر اسی طرح یہ بدلتی رہتی ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک رات ہم یہ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات اسی رات کو ہے، یعنی 21ویں رمضان کو ہی ہے، یہ 27ویں رمضان کو، یعنی ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ جو چانس ہیں کہ 27ویں شب کو یہ رمضان شریف کی جو آخری عشرہ ہے اس میں 27ویں رمضان کی یہ اس کو زیادہ اس میں جو ہے نا زیادہ فقہاء کرام نے کہا کہ اس کے اندر آتی ہے۔ تو اسی طرح سے ویورز یہ رات بڑی اہمیت کی عامل ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1000 مہینوں سے اس کو بہتر قرار دیا، برابر نہیں کہ آپ یہ بھی سوچیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 مہینے تک ہے۔ تو اسی طرح آپ اس سے اپنے ذہن سے اس خیالات کو نکال دیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمائی ہے، اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں اس رات کے بارے میں سن رہے ہیں، اور اس رات کے لیے آپ جاگیں گے اور تیاریاں کریں گے، دعائیں کریں گے، تو یقیناً جب آپ دعائیں کریں تو ساری امت کو شامل کریں اور ہمیں بھی شامل کریں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بل کے بٹن اس کو پریس کیجئے، اور صدقہ جاری کر اس کو آپ شیئر کیجئے۔ تو رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں ہیں، برکتوں والی گھڑیاں ہیں، اس میں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور سب کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔